بنیادی بات اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں، الرا والبا، الرب، الرا والبا، اس کا بنیادی طور پر جو معنی آتا ہے عربی زبان میں، تین معنی آتے ہیں، تین معنوں کا مجموعہ ہے یہ عربی زبان میں بنیادی طور پر۔ ایک معنی آتا ہے اصلاح الشیء، اس کا ایک معنی آتا ہے لزوم الشیء، ایک معنی آتا ہے ضم الشیء، تینوں کا مجموعہ ہے یہ۔ اصلاح الشیء کسی کو درست کرنا، کسی معاملے کو درست کرنا اور اس پر قائم رہنا، اس کو مضبوط کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا معاملہ لگا رہے اس سے، وقتی طور پر نہیں، دائمی طور پر ہمیشگی اس پہ وہ بات ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ اس کا گھیراؤ کر کے رکھے، اسے چمٹ کے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات سے متعلق اگر دیکھا جائے، سمجھنے کے لیے میں اپنی ذات کو لیتا ہوں، آپ اپنی ذات کو لے لیں۔ جب سے ہمیں شعور آیا ہے، ہماری پل پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے نگرانی کر رہا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کتنے مضبوط ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت۔ اب ہم بتائیں، مقرر اور مدرس اور محاضر جتنی باتیں بتائے گا اس سے 10 گنا باتیں آپ بھی بتا سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ کرسی مل جائے۔ ہر کوئی بتا سکتا ہے یہ باتیں، اتنی عام باتیں ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ممکن ہے مجھ سے زیادہ باتیں آپ بتا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت رب ہونے کے ہماری جو زندگی کو جو درست فرما رہا ہے، ہمارے جو معاملات حل فرما رہا ہے، اور پل پل ہماری جو نگرانی کر رہا ہے، اور ہمیشہ دائمی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یعنی ایک ایک نعمت کو اگر لے کے سوچیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ رب کے اندر جو معنی ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت ہیں وہ۔ الرب جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ لفظ عربی زبان میں مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے بھی۔ الرب کا جو معنی ہے المالک، کسی کا مالک، کسی کا نگران، کسی کا سردار۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے رب البیت، گھر کے سرپرست کو، شوہر کو۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے رب الغلام، رب الضیعہ، رب الدار۔ ان سب کے معنی کیا ہیں؟ کوئی کسی کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، یہ اہل و عیال ہیں، ان کا سرپرست یہ آدمی ہے، یہ معنی اس کا۔ ایک غلام ہے، یہ اس کا آقا ہے۔ بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، جب آپ جیل میں تھے، 2 لوگ آئے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اور پھر ایک مقتول ہوا، ایک بادشاہ کا پھر سے ساقی بن گیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر سے متعلق بات آئی، تو وہ شخص نکل کے دوبارہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربک۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر وہ بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میری خدمت میں لے کر آؤ ان کو، میرے پاس پیش کرو ان کو۔ جب وہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءه الرسول، جب وہ قاصد بادشاہ کا یوسف کے پاس آیا علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارجع الى ربک، ارجع الى ربک۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے، میں جو بات بتانے چاہ رہا ہوں، ارجع الى ربک، یعنی گویا کہ الى سیدک، تمہارا سردار، تمہارا آقا، تمہارے بادشاہ کے پاس تم لوٹ کے جاؤ، پہلے پوچھو کہ وہ عورتوں کا جو قصہ ہے اس کو حل کرو پہلے، ما بال النسوہ۔ تو ارجع الى ربک جو کہا، اس بات کو رکھ کر کے ایک قدیم عالم دین ہے امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے وہ تلامذہ میں سے ہیں، اور بہت ہی متبحر عالم دین، ابو محمد کنیت ہے ان کی، عبداللہ ابن مسلم نام ہے۔ علمی دنیا میں ابن قتیبہ الدینوری کے نام سے مشہور ہیں، الدینوری ابن قتیبہ، 277 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، الحمدللہ میرے پاس بھی ان کی کافی کتابیں ہیں۔ ان کی کتاب ہے غریب القرآن، بہت عمدہ، بہت ممتاز کتاب۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات میں الرب بھی ہے، لیکن جب الرب کہتے ہیں نا، الرب الف لام کے ساتھ، جیسے الکتاب کہتے ہیں نا ہم، الکتاب، ویسے الرب جب کہتے ہیں تو الف لام میں عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہی بولا جائے گا وہ الرب۔ لیکن جب مخلوق کے لیے کہیں گے تو پھر وہ مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ،
یعنی کسی چیز کی طرف نسبت دے کر کے، رب الغلام، رب الدار، رب البیت، رب الضیعہ، رب فلان، اس اسلوب اور اس تعبیر سے ادا کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر الرب کہیں گے تو الف لام کے ذریعے سے جو عموم کا معنی آتا ہے، گویا کہ رب کل شیء وہ صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رب فلان، رب البیت، تو گویا کہ آپ رب کا لفظ استعمال کر کے کسی خاص چیز کی طرف نسبت دے رہے ہیں، گویا کہ وہ اسی کا مالک ہے، بس کسی خاص چیز کی طرف نسبت۔ الرب مخلوق کو کہہ دیں گے تو گویا کہ وہ سبھی چیزوں کا رب ہو جائے گا، اور وہ صرف اللہ ہے۔ یہ ابن قتیبہ الدینوری نے کہا رحمہ اللہ۔